بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. آج کے خطبے کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بہت اہم ہے. آج کے خطبے کا ہمارا عنوان ہے بدگمانی اسلام کے اندر کتنی بڑی گناہ ہے. بدگمانی کہاں اور کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، قرآن مجید احادیث مبارکہ اس طرف کیا رہنمائی کرتی ہے. آج کے خطبے کے اندر مختصراً عربی کے اندر آپ نے سنا ہے، اب بندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی مختصر تفسیر کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کے اندر معاشرت کے اندر اور ہماری عام زندگی کے اندر دشمنیوں کا خاتمہ ہو جائے اس کے لیے بہت سارے اصول بیان کیے. اس میں ایک اصول یہ بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی کو چھوڑ دو. ان بعض الظن، بدگمانی کہتے کس کو؟ کسی بھائی کے تعلق سے کسی امر کے متعلق اپنے دل و دماغ کے اندر ایک غلط چیز کو بٹھا لیں، اس کو کہتے بدگمانی. قرآن مجید کا انداز بہت پیارا ہے. قرآن مجید نے بدگمانی کی گناہ کو پہلے بیان کیا اور پھر بدگمانی کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت مت کرو، ایسی گناہیں ذکر کی. تو مفسرین لکھتے ہیں بدگمانی پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد جا کر یہ گناہیں جنم لیتی ہیں. آج دیکھیے نمازوں کی کثرت ہے، صدقات زکات کی کثرت ہے، ہر وہ عبادت جو پرانے زمانے میں کم کی جاتی تھی آج کے دور کے اندر کثرت میں پائی جاتی ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہے. لیکن ان عبادتوں کے کرنے کے ساتھ آج گناہوں نے بھی کثرت اپنائی جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. اسی لیے جو ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ملتا، زندگی میں اچھا کیوں نہیں لگتا. ہمارا بچپن بہت پیارا تھا، یہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے زبانوں پر کیوں آتا ہے؟ اس کی وجوہات ہے، اور ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ بدگمانی ہے. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ اپنے بھائی کے متعلق غلط گمان پیدا کرنا. ایاکم والظن، اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن، بدگمانیوں سے بچو تم. فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی بہت بدترین جھوٹ ہے. کیا مطلب ہے بدترین جھوٹ ہے؟ جھوٹ اپنی جگہ بہت بڑی گناہ ہے، لیکن بدگمانی بہت بدترین جھوٹ ہے. بدگمانی اس لیے بدترین جھوٹ ہے کہ انسان صرف اپنے اندازے سے باتیں بنا لیتا ہے اور اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، محنت شروع کر دیتا ہے. کہ بدگمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرنے کے لیے آئے. اعتکاف میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سر باہر نکالا اور ماں کنگھی کر رہی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں تیل لگایا، کنگھی کرا کے لیے ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہاں سامنے سے دو انصاری صحابی گزر رہے تھے اور ماں چلی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انصاری صحابی کو بلایا، ادھر وہ دونوں صحابی آئے.
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ جانتے ہو یہ میری بیوی صفیہ. وہ صحابی تعجب میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس چیز کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کیا محسوس ہوا کہ آپ نے ہم کو بلایا ہے اور یہ صفائی دے رہے ہیں کہ یہ میرے سر میں کنگھی کر کے جانے والی بندی میری بیوی ہے صفیہ، کیا ہم آپ کے بارے میں غلط گمان کریں گے؟ یا رسول اللہ آپ کو یہ بولنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانسان ان الشیطان یبلغ الانسان کمبلغ الدم. شیطان انسان کے رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسے خون. کہیں تمہیں بدگمانی پیدا نہ ہو، شیطان تم آگے چلے جانے کے بعد تمہارے دل میں شک و شبہ نہ ڈالے، اس لیے میں نے اس بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے اسی جگہ پر روک لگا دی اور آپ کو بلا کر کہہ رہا ہوں کہ سن لو یہ میری بیوی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں من حسن الظن حسن العبادہ، حسن العبادہ من حسن الظن. سب سے بہترین عبادت، بہترین گمان، اچھا گمان کرنا کسی کے بارے میں. غلط دیکھ کر بھی انسان اچھا گمان کرے. ظاہراً اس کو بہت غلط دکھ رہا ہے لیکن گمان اچھا کرے. ذلّ مصری رحمت اللہ علیہ سمندر میں اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے اور شاگردوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوسری کشتی دیکھی جس میں شور بہت ہو رہا تھا، بہت شور ہو رہا تھا. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت دیکھیے نا، انہوں نے زمین کو تو گندا کر ہی دیا تھا، اب آ کر سمندر کو بھی گندا کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، اللہ ان کو ڈبو دے، ہلاک کر دے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے. ذلّ مصری نے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ، یہ لوگ دنیا میں جتنے خوشحال ہیں تو ان کی آخرت میں بھی ان کو اتنی خوشحالی نصیب کر. ان کی دنیا میں ان کو خوشی دے دی ہے، ان کی آخرت میں خوشی والی بنا، ان کو آخرت والا بنا ہو. شاگردوں نے تعجب کیا کہ ہم نے تو آپ کو بد دعا دینے کے لیے کہا تھا، آپ نے کیا کر دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی کے متعلق کہتے ھذا افک کبیر، بڑا الزام تھا. معافی ہم سب کی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعی قرآن مجید میں پڑھی جا رہی تھی، ہار کو ڈھونڈنے میں تاخیر ہو گئی، پیچھے رہ گئی تھی، بدگمانیاں شروع ہو گئی. انسان کو سوچ اچھی رکھنی چاہیے اور یقین کرو ایک آدمی جب بدگمانی پھیلاتا ہے تو فسادی ہوتا ہے. بدگمانیوں کو پھیلانے والا شخص فسادی ہوتا ہے، اس کا پیچھے مقصد فساد ہے. بہترین گمان رکھنا چاہیے. بادشاہ سلطان مراد رات میں گشت کرتے تھے. ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے نکلے تو گشت کرتے ہوئے نکلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کچرے کے ڈھیر کے قریب پڑا ہوا ہے. اسے جب جانچا تو پتا چلا یہ تو مر چکا ہے. پھر بادشاہ پریشان ہو گیا، جوانوں سے کہا، ان لوگوں سے کہا یہ کون ہے؟ کہا بادشاہ جلدی سے چلتے ہیں. کہا کیوں جلدی سے چلتے؟ کہا یہ تو شرابی ہے، یہ روزانہ شراب پیتا ہے. پھر کہا یہ عورتوں کا دلدار آدمی ہے، روزانہ کوٹے پہ جایا کرتا ہے. چلے بادشاہ آپ نیک ہیں، آپ بہتر ہیں، آپ راتوں کو گشت کرتے، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے، روزانہ نمازی ہے، آپ اسے ہاتھ مت لگائیے، اب چلیے. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، میری رعایا کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والا پڑا ہوا ہے، موت ہوئی ہے،
میں ہاتھ میں لگاؤں، میں تمہیں تحقیق تو کروں، اسے اس کی جگہ تک تو پہنچا، اس کے گھر پر تو پہنچا۔ بادشاہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ چلیے انہیں لے کر چلتے ہیں اس کے گھر تک، اس کا پتہ پوچھ کے اس کے گھر پہ چلے گئے۔ اور جب بیوی نے اپنے شوہر کو سامنے پڑا ہوا دیکھا تو چیخ ہوئی، رونے لگے۔ اب یہ بادشاہ پریشان ہوا، بیوی ہے، دکھ ہے اور رونا فطری ہے، تو بیوی نے روتے ہوئے ایک بات کہہ دی کہ میں نے تم کو کہا تھا نا کہ تمہارے جنازے پر بھی کوئی نہیں آئے گا، تمہیں اسی طرح پھینک کر کوئی چلا جائے گا، آخر ویسا ہی ہوا، اب میں کیا کروں؟ بادشاہ پریشان ہے، یہ کیا بات ہے؟ پھر بیوی کو خاموش کیا، صبر کی تلقین کی اور اس سے سوال کیا کہ بھلا بتائیے نا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ اس پر کوئی جنازہ بھی نہیں کرے گا، اس کے جنازے کے بھی قریب کوئی نہیں آئے گا، آپ اس کو ایسا کیوں کہتے تھے، اس کی گناہیں کیا تھی؟ بادشاہ کہنے لگے، تو بیوی رونے لگی اور کہنے لگی سن لیجیے اس کی گناہیں کچھ نہیں تھی، یہ رات میں شراب بیچ کر لاتا تھا، شراب کی دکان پر جاتا تھا اور گھر کے باہر ساری شراب پھینک دیتا تھا۔ میں جب اس سے پوچھتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ لوگ شراب خرید کر پیئیں گے اور ان کو اہل و عیال برباد ہوں گی، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ نے مجھے مال تو دیا ہے، میں ساری شراب خرید کر لاتا ہوں اور پھینک دیتا ہوں اس نیت سے کہ کم از کم میں نے سب خرید کر لی تو کسی پینے والے، بہت سارے پینے والے بچ ہو جائیں۔ اور کہاں پھر وہ عورتوں کے پاس طوائف کھانے میں جاتا تھا، تو بیوی رونے لگی، کہنے لگی یہ میرا گھر، میرا کمرہ، بازو میں یہ کمرہ ہے، اور رات میں چلا جاتا تھا، ایک عورت ساتھ لے کر آتا تھا، اسے کہتا تھا تجھے رات میں کتنی تنخواہ دی جاتی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں دیتا تھا، اس گھر میں رکھتا تھا، رات میں سونے کا سامان دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ اللہ کر، تو اللہ اللہ کرے گی تو شاید اللہ کو تجھ پر رحم آئے گا، اگر تو نہیں کر کے بھی اللہ تیری رزق رات میں پہنچا رہا تو تو نہیں کرے گی تو تیری زندگی کتنی اللہ کے نزدیک پیاری ہوگی۔ روزانہ ایک عورت کو طوائف خانے سے اٹھا کر زنا کاری سے بچا لیتا تھا، لیکن جب میں رات میں اس اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ دیکھنے والے تو تجھے اس نیت سے نہیں دیکھ رہے، دیکھنے والے یہی سمجھ رہے کہ تو شرابی ہے، تو طوائف باز ہے، لیکن وہ مجھ سے کہاں کرتے تھے میرے شوہر تو غم نہ کر، وقت کا بادشاہ اور لوگ، وقت کے علماء، وقت کے ائمہ، وقت کے محدث آئیں گے اور میرے جنازے کی نماز کریں گے۔ سلطان مراد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اعلان کر دیا پوری سلطنت میں جتنے لوگ ہیں، جتنے ائمہ، جتنے مجتہدین ہیں، جتنے محدث ہیں، سب آئے، آج ایک نیک شخص کے جنازے کو پڑھانے کا ہے۔ آج ہم اپنا گمان دیکھیں، اپنی بدگمانیوں کا اندازہ لگائے، آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بدگمانیوں میں مبتلا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر واویلا کرتے، پتہ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، معلوم نہیں کرتے، بدگمانیوں کو جنم دیتے، پھیلاتے ہیں تحریریں، ہر طرح سے تقریروں کے ذریعے سے، فون غلط ہوا بات پھیلا دی، بات غلط ہوئی پھیلا دی، یہ بدگمانیاں عداوتوں کو جنم دیتی ہے، عداوت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر کہا گیا کہ یاد رکھو سب سے بہترین چیز تمہارے درمیان بدگمانی کو ختم کرو، بیٹھو آپس میں بات کرو اور بدگمانیوں کو ختم کرو۔ بدگمانی سب سے بڑی گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ شیطان تمہارے دلوں کے اندر آ کر وسوسے ڈالتا ہے، غلط بات آتا ہے، یقین کرو تم اس غلط بات کی طرف دھیان مت دینا، شیطان بہت کمزور ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مقابلہ تم کرو تو شیطان کمزور ہے، اگر تم نے شیطان کا مقابلہ نہیں کیا تو شیطان بہت زیادہ حاوی ہونے والا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن مجید کہتا ہے شیطان کے مکر بہت کمزور ہے۔ شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کثرت ذکر، بہت ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذاکرین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے آپ کو ذاکرین میں رکھو،
کثرت سے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے قریب رہو۔ ذکر اللہ کو اتنا پسندیدہ عمل ہے ذکر اللہ کے نزدیک کہ اللہ رب العزت ذکر کرنے والے کو اور ذکر کرنے والے کے اطراف میں رہنے والوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا دے گا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے بہتر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی سوچ اور اس کا دل بہترین ہو، بہترین ہو۔ آدمی جب غلط سوچتا ہے نا تو یقین مانیے مسجد میں دو لوگوں کو گفتگو کرتا ہوا دیکھ کر بھی برا سوچتا ہے، اور آدمی کی سوچ اچھی ہے تو آدمی سوچتا بہتر ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، سمندر کے کنارے پر دو نوجوانوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، بہت ناراض ہو گئے۔ کہا ہمارے شہر گاؤں کے قریب ایسے اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس بات سے؟ کہنے لگے آپ بھی جوان، یہ بھی جوان ہے، اور سمندر قریب پڑا ہوا ہے، ماحول بہت خوبصورت ہے، آپ سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ سورج ڈوب جائے، اور اندھیری رات میں تم اندھیرے کام کرو اور اللہ کے غضب کے حقدار ہو جائے، ایک بدترین کام کرنے کے لیے رات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنی مٹھی کو کھولا، اس کے اندر دو کھجوریں تھی۔ اللہ کے اس نیک بندے سے حسن بصری رحمہم اللہ کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء نے واقعہ لکھا۔ کہاں حسن بصری کے سامنے اس نوجوان نے دو کھجوروں کو رکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا یہ میری سگی بہن ہے، دونوں روزے سے ہیں، اب آگے سفر جاری رکھیں گے تو سورج کے غروب ہونے کا پتہ نہیں چلے گا، سمندر کے کنارے سورج کے غروب ہونے کو بہترین بتا دیتے ہیں، اس لیے انتظار میں بیٹھے ہیں سورج غروب ہو جائے، ہم روزے کو دونوں افطار کر لے۔ بس کوئی بات نہیں، آپ نے جو گمان کیا آپ کو اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا، اور میری بہن ہے وہ کہے اللہ کی قسم لے کر وہ حادث نہ ہو جائے، بتا دے دے اس شخص کو کہ تم میری کون ہو۔ اور اس نوجوان نے اپنی گردن نیچے رکھی، دعائیں شروع کی۔ حسن بصری کہتے ہیں میں اس نوجوان کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ تو نے آج ایک محدث کو حدیث کا مفہوم اور مطلب سمجھا دیا ہے، میری بدگمانی مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، معاف کر دے تاکہ میں جنت کا امیدوار ہو جاؤں، اور آج کے بعد جب بھی یہ ہاتھ دعا پہ اٹھیں گے کبھی بھی اس بدگمانی کی معافی مانگے بغیر یہ ہاتھ اللہ کے سامنے سے کبھی نیچے نہیں جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا ہم لوگ تصور کریں بدگمانیوں کا انداز، بدگمان بھائی بھائی سے بدگمان، رشتہ دار رشتہ داروں سے بدگمان، اڑوس پڑوس بدگمان۔ بدگمانی کا مطلب کوئی کسی کے بارے میں اچھا سوچنے کے لیے تیار، کتنی بڑی گمانی، کہاں یہی بدگمانی ہے جو غیبت پر لے کر چلی جاتی ہے، غیبت تک لے کر چلی جاتی ہے، یہ بدگمانی۔ ہم لوگ آپس میں کتنی دفعہ، میرے علماء گواہ ہیں، ان سے پوچھئے کتنی دفعہ ایسا دیکھے ہیں کہ کہیں سے ہم کو بات آ گئی، بلا نے ایسا کہا، ہم نے جب بلایا، میرے بندے کی ایک عادت ہے پوچھیں، میں کہتا ہوں باتوں پر میں بھروسہ نہیں کرتا، میرے کو کوئی بھی بولے نا تو میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تم سامنے بولو گے، میں ان کو بلاتا ہوں، ان سے بات کریں گے۔ میں اکثر کہتے رہتا ہوں انسان کی بہتری یہ ہے سامنے بولے وہ بہادر ہے، غلط ہے جا کے اس کی اصلاح کی نیت سے بولے، پیچھے بولنے والے ہمیشہ فسادی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے خطبے میں تھا ذات بین الحالی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے مکہ اور مدینے میں اب کسی گناہ کا خوف نہیں ہے، یہاں پھر واپس شرک و کفر نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا، ایک چیز کا ڈر ہے اور وہ ہے فساد۔ یہ جب ان ملکوں میں آئے گا تو امن کے ممالک بھی فساد میں بدل جائیں گے،
یہ چیز جب بھی آئے گی، بدگمانی آئے گی، فساد آئے گا، فساد آئے گا، امن ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا امن۔ تو یاد رکھیے بدگمانیاں پھیلانا بہت بڑی گناہ، شیطانی سازش اور سرکشی ہے، لہذا اس گناہ سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ گزشتہ جمعے میں ہمارا خطبہ تھا دوسروں کی بھلائی چاہنا، اور اس جمعہ میں فوراً خطبہ بدگمانی سے بچنا، گویا سورۃ الحجرات کی ہم مکمل خطبے کے ذریعے تفسیر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، آپ آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، آپ کو اگر کچھ غلط لگے آپس میں بیٹھو اصلاح کرو، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، آپ اللہ سے ڈریں گے، پوری امید ہے اللہ آپ پر رحم کرے گا، مدد کرے گا۔ آج ہم لوگ نیکیوں کے پورے مٹکے بھرے گئے، اس میں گناہوں کا زہر ڈال رہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ پانی پورا بھرا ہوا مٹکے میں، اور آپ کو علم ہو جائے اس میں پیشاب کا ایک قطرہ گرا، اپنے سے کوئی ہوشیار ایسا ہے بولے گا مٹکے میں پانی تو بہت ہے نا، پیشاب کا قطرہ تو ایک ہے، پیے گا کیا؟ ارے بولو بھائی کوئی پی سکتا ہے؟ کیوں؟ ارے پانی بہت ہے، پورا مٹکا پانی سے بھرا ہوا، پیشاب کا تو ایک قطرہ اس میں، پورا مٹکا پانی سے بھرا ہوا پیشاب کا ایک قطرہ اتنے بڑے مٹکے کو ختم کر دیتا ہے، اس کی حیات، اس کی اصلیت کو برباد کر دیتا ہے۔ یقین مانیے ہماری روزانہ کے مجاہدے، عبادتیں، ہماری ساری روزے صدقات، یہ تمام عبادتوں کو ہماری بدگمانیاں، غیبتیں، حسد، فساد، ان کو ختم کر رہا ہے، اور ہم آس لگائے بیٹھے ہیں، امید کر رہے ہیں اللہ کی مدد آتا ہے، اللہ ہم پر نظر ڈالے، اللہ محبت کی نظر ہم پر ڈالے، اللہ ہمیں دیکھے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا آج کا خطبہ انشاءاللہ آپ کے لیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کر رہے، حضرت عمر کو خطوط گئے، خطوط، ایک خط نے خطوط، بہت زیادہ خط، کہ سعد بن ابی وقاص اچھے انسان نہیں، سعد بن وقاص اچھے انسان نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن وقاص کو بشار کرنے کے لیے خط کا جواب لکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے آنکھوں میں آنسو آئے، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اے عمر آپ یہاں آئیے اور ہمارے سامنے آ کر پورے عوام کے سامنے سوال کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، کہو میں نے آپ کے ساتھ کیا برا کیا؟ کیا میں نے تعلیم دینے میں، میں نے آپ کے ساتھ حق حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی کی ہے؟ سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کے نہیں، کچھ نہیں، آپ بالکل نیک انسان۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام قتادہ، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تمہیں کیوں پسند نہیں، وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قتادہ نے کہا کہ مجھے نہیں پسند، میں آپ کو بھاتے نہیں ہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں پسند کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعد بن ابی وقاص تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں مدینہ واپس آنا چاہتا ہوں، میرے رسول کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، میں وہی رہوں، میں یہاں سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ آنکھیں بھر گئے، بہت روئے، ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی پرندہ پالا ہے؟ بلی پالی ہے کہ کبھی بلی پالی؟ آپ نا کسی بلی پرندے کو 1 سال پالو، پھر وہ اڑ گیا نا تو دیکھو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ بیچارے اللہ کے نیک بندے بچوں پر، آپ کے معصوم بچوں پر جسے تم پالتے ہوئے تھک جاتے ہیں، اب کے بچے بہت خراب، پریشان کر کے رکھتے، ہر والدین کا ایک جملہ، ایک فقرہ۔ یہ بیچارے لوگ آپ کے بچوں کو مرتے دم تک کام آنے والا دین سکھا رہے ہیں، مرتے دم تک کام آنے والا دین سکھا رہے ہیں، ایمان سکھا رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اور جواب میں
یہی جو سعد بن ابی وقاص کو مل رہا تھا. سعد بن وقاص وہاں سے نکلنے لگے, محنتیں کی تھی سالہ سال کی, دل بہت دکھ گیا. جاتے جاتے ایک دعا دے, اس کے لیے بد دعا کہنے لگے اللہم ان کان ھذا کاذبا. ایک صحابی کے الفاظ, اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے, اس کی نفرت جھوٹی ہے, یہ سازشی ہے. اللہم ان کان ھذا کاذبا, اگر یہ جھوٹا ہے, اس کی نفرتیں جھوٹی ہے, یہ سازشی ہے, فاطل عمر, اس کی عمر کو طویل کر دے. ووسی فقر, اس کے فقر کو پورا کر دے, اس کے بڑھاپے کو بدترین کر دے. صحابہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص مدینہ میں آ کر ایک بہت زبردست خادم دین بنے. احادیث مبارکہ سعد بن ابی وقاص سے روشن ہے نام سے, آپ بھی سنتے, سیرت روشن ہے ان کے نام سے. کوئی حدیث کی کتاب اس نام سے خالی نہیں ملے گی. لیکن قتادہ کی حالت یہ تھی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو اس کا گھر بھی بیچا گیا تھا, باہر لوگوں کے راستے میں سویا کرتا تھا, گھر کے پالان میں لوگوں کے, اور آخری عمر ایسی تھی عورتوں کو چھیڑتا تھا. عورتیں نفرتیں کرتی تھی, دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی. ایک درہم دینار کا محتاج ہو چکا تھا. صحابہ کہتے ہم جب اس کے بڑھاپے کو دیکھتے تھے تو انگلیاں کر کر کے کہتے تھے اس کے امام کی بد دعا ہے, بد دعا ہے. لہذا اس تمام چیزوں سے جو ہمیں سبق ملتا, نظر ملتی ہے, ہر ایک چیز ملتی, وہ یہ بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے. بدگمانی بہت بڑی گناہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک شخص گزر رہا تھا, اس نے کسی کی گھر کی چیز اٹھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھی. اس نے فوراً عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا چور ہے. اس شخص نے کہا بالکل بھی میں نے چوری نہیں کی. اب غلط ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بات سے انکار کر دیا اور کہا تھا آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, وکذب نفسی, اور میرا نفس جھوٹا ہے, میرا دماغ جھوٹا ہے, میں نے ایک جھوٹا خیال پیدا کر لیا, شاید اس نے کسی سے اجازت لی ہوگی, یا یہ مالک کا کوئی چاہنے والا ہوگا یا رشتہ دار ہوگا. میں جھوٹا ہوں, میں اپنی سوچ, اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں, تجھے نہیں جھٹلا سکتا. لہذا آپ 18واں پارہ پڑھیے. آپ کے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بہتان لگا, بدگمانیوں کا پورا پلندہ تھا, واقعے کو سنیں گے, آنکھوں سے آنسو بہائیں گے. ان نتائج کے ذریعے, ان احادیث مبارکہ, آیت کریمہ, قرآن کی تفاسیر کے ذریعے سے ہمیں جو بات آج پتہ چلی ہے وہ یہ کہ بدگمانی تمام بیماریوں کی, تمام گناہوں کی جڑ ہے. آپ سب سے پہلے اس سے بچیں, بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. ہم خوش گمان رہے, ہماری اپنی زندگی خوشحال ہو جائے گی. اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.